أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلوات پڑھیں. تدبر غور و فکر سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عشرہ محرم میں دوپہر کی مجلس میں ان باتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور پورے قرآن مجید یا تاریخ یا نہج البلاغہ، روایات، تجربات، ان سب کی روشنی میں انسان کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی چیز ہے یا انسان کو حیوانیت کی صفوں سے نکال کر انسانیت میں داخل کرتی ہے، تو وہ ہے انسان کی غور و فکر، اور فکر ہی انسان کو حیوانیت کے رتبے سے نکل کر انسانیت کی عظمتوں پر فائز کرتی ہے. فکر انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے عظیم رتبے پر فائز کرتی ہے. جو صاحبان فکر ہوتے ہیں ان کے رتبے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ایسے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو معصوم بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، عام ہی آدمی ہے، ہماری طرح ولادت ہوئی ہے، ہماری طرح پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ اتنی اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان کے تذکرے کو جزو قرآن بنا دیا گیا، جزو قرآن بنا دیا گیا. ان کی فکر کی روشنی میں جب انسان کی فکر بلند ہو جاتی ہے تو خود انسان بہت عظیم ہو جاتا ہے. فکر ہی تو انسان کو عظیم بناتی ہے. جیسا کہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تلوار سے کیا ہوتا ہے. ہمتیں لڑتی ہیں تلوار سے کیا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے فکر انسان کو بہت عظیم بناتی ہے. جیسے جیسے ہم اپنی عقل اور فکر کو مضبوط کر لیں گے، اچھی بنا لیں گے، تو اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی جانب سے مدد تو خدا کی طرف سے اس طرح ہے جس طریقے سے بارش برستی ہوئی ہو اور پانی تیزی سے نشیب کی جانب جو دوڑتا ہے، اللہ کی جانب سے بندے کی طرف مدد اس طرف دوڑتی ہے جس طریقے سے نشیب کی جانب پانی دوڑتا ہے. لیکن بس اس کو جو ہے اللہ کی طرف اس کی فکر ہو، پاکیزہ فکر ہو، صحیح فکر ہو. اور جب انسان کی فکر صحیح ہو جائے گی تو انسان بڑا کمال کا بن جائے گا. اب وہ چاہے کسی بھی قبیلے میں ہو، یہاں تک کہ چاہے یزید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب فکر بلند ہو جاتی ہے تو امویت سے نکال کر اسے حسینیت میں داخل کر دیتی ہے. امویت سے نکال کے
یہاں اسلام میں قوم قبیلے اور رشتہ داریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی ہو، کسی کون بھی ہو، اگر اس کی فکر بلند ہے تو پھر اسلام اسے جو ہے اس کی اہمیت دیتا ہے، اس کی عزت دیتا ہے. ابا کے گناہ بیٹے کے کھاتے میں نہیں لکھتا، بیٹے کے گناہ ابا کے کھاتے میں نہیں لکھتا. جو اپنی بلندی، جو اپنی پرواز کو، جو اپنی فکر کو بلند کر لے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بنی امیہ کا ہو، اور لیکن اگر فکر بدترین ہے تو چاہے بنی قریشی کیوں نہ ہو، بنی ہاشمی کیوں نہ ہو. ابو لہب بنی ہاشم میں آتا ہے، ابو لہب بنی ہاشم میں آتا ہے، لیکن کیا کہا قرآن مجید نے؟ تبت یدا ابی لہب، یعنی لانتی ہے، اتنا بدکار ہے، اتنا برا ہے، اتنا نالائق ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. ٹھیک، تو اس اعتبار سے اگر فکر بلند ہے، شعور بلند ہے، تو پھر اسلام قوم، قبیلے، خاندان، رشتے کی کوئی بات نہیں کرتا. نہج البلاغہ میں امام کا یہ کلام، جسے اس کا عمل گرا دیتا ہے اسے حسب بڑھا نہیں سکتا، اور جسے عمل بڑھا دیتا ہے اسے حسب گرا نہیں سکتا. یہ نہج البلاغہ میں پڑھیے گا انشاءاللہ. تو عمل کے اعتبار سے جس کے جیسے جتنے عظیم عمل ہوتے چلے جائیں گے، جب انسان اپنی فکر کی روشنی میں اٹھتا ہے اور اس کا شعور و ضمیر یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اسٹیچو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ بادشاہ، یہ دولت مند ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے بڑے ہی عظیم الفاظ میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، خدا کی قسم، نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ امام ہیں، نہ وہ اولیاء ہیں، مگر اس کے بعد بھی عام انسان ہیں. اور عام انسانوں کے لیے اتنے عظیم لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ نے ان کے تذکرے کو گویا شان قرآن بنا دیا، ان کے ذکر کو قرآن بنا دیا، شان قرآن بنا دیا. اور میں ان کی طرف اشارہ لے کے جاتا ہوں، اصحاب کہف کی طرف. اصحاب کہف کچھ لوگ تھے اور اتنے بڑے عہدوں پر یہ فائز تھے کہ ایک تو بادشاہ کا داماد تھا، مگر اس نے کہا نہ دولت چاہیے، نہ دامادی چاہیے، نہ اولاد چاہیے، مجھے میرا رب، میرا پروردگار چاہیے. اور جب مجھے میری فکر نے یہ بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس نے دقیانوشی نے کیا کیا تھا؟ دقیانوشی نے یہ کیا تھا کہ جگہ جگہ اپنے اسٹیچو بنا کے رکھ دیے تھے. ایک بادشاہ تھا دقیانوشی، اور اس نے کہا تھا کہ جو جدھر سے گزرے، جہاں میرا اسٹیچو آئے، وہ وہاں فوراً سجدے میں گر جائے. وہ کہنے لگے، اپنی عقل و فکر میں چند لوگ کہنے لگے، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا تو وہ ہے جو جناب موسیٰ و عیسیٰ کا خدا ہے، یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. جب انہوں نے ایمان لے آئے تو قرآن مجید نے ان کے سلسلے میں پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے پیغمبر ہم اب آپ کو سچا قصہ سناتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اور پھر اس کے بعد جو اتنے عظیم الفاظ کہیں خدا نے ان کے لیے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی عمروں کا جائزہ لیتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے سفید داڑھیاں تھی، سن رسیدہ تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، مگر قرآن نے انہیں کہا ہے کہ یہ جوان ہے. اللہ نے انہیں کہا تھا، اللہ نے انہیں کہا ہے کہ یہ جوان ہے. پروردگارہ ان کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، داڑھیاں سفید ہو چکی ہے، سن رسیدہ ہو چکے ہیں. لہذا امام نے بڑھ کے کہا، جوان اس کو نہیں کہتے جو بدن کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جو فکر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. جوان اسی کو تو کہتے ہیں جو فکر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. لہذا ان کی فکر تبدیل ہو گئی، اور جب ان کی فکر تبدیل ہو گئی تو اللہ نے، انہوں نے کہا کہ وہ مومن ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ مومن ہے، بلکہ خدا نے کہا انہم آمنوا بربہم وزدناہم ھدی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اور وہ اپنی جو ہے فکر کو لے کے کھڑے ہو گئے، اذ قاموا فقالوا، اور وہ کھڑے ہو گئے. اور جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض
لن ندعو من دونہ الہا فقد کنا لقد شططا، اور ہم تیرے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے۔ اب جب انہوں نے اعلان کر دیا تو بادشاہ نے انہیں گرفتار کر دیا، قید کر دیا، اور جب بادشاہ نے انہیں گرفتار کر دیا، گرفتار کرنے کے بعد یہ جیل خانے سے نکلے، کسی طریقے سے نکلے، اس کے بعد قدرت آواز دیتی ہے کہ جب یہ قید خانے سے نکل گئے تو ہم نے ان کے دلوں میں، دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ فاؤ الی الکہف، غار کی طرف آ جاؤ، ہماری رحمت تمہارے لیے وسیع ہو چکی ہے۔ تو اب پتا چلا جس کی فکر بدل جاتی ہے غار بھی اس کے لیے رحمت ہو جاتی ہے، اور جس کی فکر نہیں بدلتی عیش و آرام کے بستر بھی یزید کے لیے لعنتی بن جاتے ہیں۔ بن جاتے ہیں کہ نہیں بن جاتے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فکر کو تبدیل کریں، فکر کو بدلیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ یہ چل دیے غار کی طرف، نکل کے بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، اللہ ان کی ہدایت کر رہا تھا، لوگوں نے انہیں مقابلہ بھی کیا لوگوں کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ چلتے رہے یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد انہیں جو ہے ایک چرواہا ملا، گڈریا ملا، چرواہا ملا، جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اس کے بھی دل میں ایمان، اللہ نے جو ہے ایمان کو تازہ کر دیا، اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کہ قرآن مجید نے ایک لفظ اور کہا، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو اس کے گڈریے کے ساتھ، جو اس چرواہے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ انہوں نے بہت اس کو ڈھیلے مارے، بہت اس کو پتھر مارے کہ یہ دور چلا جائے، مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ جیسے ہی بھگاتے تھے وہ فوراً واپس آ جاتا تھا۔ یہ غار میں چلے گئے۔ جب یہ غار میں چلے جانے کے بعد قرآن مجید نے اس کتے کی جو تصویر کھینچی ہے، خدا کی قسم، آپ سورہ مبارکہ کہف میں پڑھیے، قرآن مجید کہتا ہے وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازوؤں کو ڈٹائے ہوئے بیٹھ گیا، کلبہم بالوسیط، ان کا کتا اپنے بازوؤں کو بیٹھ گیا پھیلا کے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پتا چلا صاحبان ایمان کی پیروی میں جانور میں بھی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر صاحب ایمان کی پیروی کر کے ایک جانور میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے تو علی کی پیروی کر کے مومن شجاع کیوں نہیں ہو سکتا؟ مومن کی پیروی، امام کی پیروی، امام کی پیروی انسان کو شجاع بناتی ہے، بہادر بناتی ہے۔ جتنا انسان اپنے امام کا پیروکار ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بہادر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے امام کے حکم کی ایسی پیروی کی کہ جو امام کا حکم تھا بس اسی پہ عمل کیا، اپنی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا۔ اور بس یہیں سے کہنے دیجئے، طاقت اس کو نہیں کہتے جو ہے مثلا بڑھ کے حملے کرتی ہو، یا ہاتھ سے ظاہر ہونے کو طاقت نہیں کہتے، مولا کے سامنے سر جھکانے کو ہی طاقت کہتے ہیں۔ مولا کے سامنے سر جھکانے کو ہی طاقت کہتے ہیں۔ اب ایسی طاقت ہونے کے ہوئے مولا کے حکم کے مطابق بنا دیا حضرت عباس نے۔ اس کے بعد حضرت چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، اس اطاعت کی بنیاد پر اللہ جو میرے چچا کو رتبے عہدے ایجاد دے گا، عطا کرے گا، وہ کسی اور شہید کو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ طاقت نہ ہوتے ہوئے طاقت کا روکنا اور ہوتا ہے، اور طاقت کو ہوتے ہوئے روک لینا اور ہوتا ہے۔ یہ حضرت عباس کا کمال ہے کہ بے پناہ طاقت ہونے کے باوجود امام کے حکم کے مطابق طاقت کو ڈھال دیا۔ تو اس اعتبار سے فکر، غور و فکر یہ چل دی ہے اپنے ساتھ لے کے۔ اب یہ غار کے دہانے میں، غار کے اندر چلے گئے۔ بادشاہ نے جو ہے جذبات میں آنے کے بعد اس راستے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر لگ دیا، ایک بڑی سی دیوار چنوا دی، اور جب بڑی سی دیوار چنوا دی تو اب دیکھیے قرآن مجید ان کی کیا شان بیان کرتا ہے۔ ہم نے ان پہ نیند کو طاری کر دیا، اور جب ہم نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کہتا ہے
نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم انہیں کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں اور کہیں بائیں کروٹ بدلتے ہیں. اور اس کے بعد اگر تم دیکھو گے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے تو ان کے دائیں طرف سے جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے جھک کے نکل جاتا ہے. جو اپنی فکر کو بدل لیتے ہیں خدا ان کو زندہ رکھنے کے لیے بدلتا رہتا ہے، اور جو اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر کو بدل دیتے ہیں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، ہم اپنی قدرت سے انہیں زندگی دے رہے ہیں. اس اعتبار سے حسین ابن علی پناہ اپنی فکر نہیں بدل رہے ہیں بلکہ سماج کی فکر بدل رہے ہیں. اور حسین نے کیسے سماج کی فکر بدلی یہ تو تب پتا چلے گا جب تخت خلافت یزید کے بیٹے کے سامنے پیش ہوا اور اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا میرے دادا نے جس سے جنگ کی تھی میرا دادا سے بہتر وہ تھا، اور میرے باپ نے جس سے جنگ کی ہے میرے باپ سے بہتر وہ ہے. اس کے بعد جو ہے مثلا کیا کہتا ہے ایک شاعر، کیا کہتا ہے شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو. شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا. تو اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام نے بدل دیا، اور ایسا بدل دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے یہ تبدیل ہو گئے. اور جب تبدیل ہو گئے تو ایسا معاشرہ تبدیل ہوا خدا کی قسم پوری کائنات میں، پوری تاریخ کربلا میں ہم مان جاتے کہ حسین ہار گئے اگر کوئی ایک پیاسے ٹوٹ کے جو ہے پانی والوں کی طرف چلا جاتا، مگر پیاسوں کی طرف ہرکا ٹوٹ کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیاسے کو ٹوٹنا چاہیے تھا مگر سیرا بھی ٹوٹ گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے حسین نے خود کی فکر کو ہی نہیں بدلا بلکہ سماج کی فکر کو بدل دیا. جو ساری کائنات کی فکر کو بدل دیتا ہے وہی تو حسین ہوتا ہے. جو ساری کائنات کی فکر کو بدل دیتا ہے. اس کے بعد حسین ابن علی نے فکر کو تبدیل کیا، اور فکر کو کیسے تبدیل کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اٹھنے والی ہر آواز، جناب سکینہ سے لے کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک، کوئی ایک آواز یہ نہیں بتا سکتی کہ اگر بابا بیعت کر لیتے تو میں رسن بستہ ہونے سے بچ جاتی. کہیں سے کوئی آواز، بہت توجہ سے سنیے جب فکر بدلتی ہے، کوئی آواز آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر امام حسین بابا بیعت کر لیتے تو میرا سن بستہ ہونے سے بچ جاتی. چھوٹی سی بچی جناب سکینہ، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں امام حسین کے ساتھ، قافلہ اسیران کربلا کے ساتھ اور بہت چھوٹے سے بچے ہیں. کوئی بی بی جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ کہہ دیتی ایک مرتبہ تو کہیں تاریخ میں ملتا کہ اگر حسین بیعت کر لیتے میرا سفیر حسین مسلم کی شہادت ہونے سے بچ جاتی، میرے بچے نہ قتل ہوتے. میرے 2 بچے پردیس میں ہیں، 2 بچے میرے ساتھ تھے جو کربلا میں چلے گئے، میرے بچے بھی بچ جاتے، مسلم بھی بچ جاتے اور میرا سن بستہ نہ ہوتی. مگر کسی ایک جگہ پر بھی نہ حسین کے کسی بچے نے کہا، نہ حسین کی کسی جو ہے خاتون نے کہا، نہ اسیران کربلا، نہ حسین کے کسی مرد نے کہا. مگر آئیے دربار یزید آ کے دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ یزید کی بیٹی کہتی ہے جب سر حسین دیکھتی ہے کہ بابا نے یہ کیا کر دیا، ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے. پتہ لگا ایک طرف حر کو بدلا، ایک طرف یزید کے بیٹے کو بدلا، اور ایک طرف یزید کی بیٹی کو بدل دیا. جو کائنات کو بدل دیتی ہے اسے شہادت حسین کہتے ہیں. حسین نے کہاں کہاں بدلا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے بدل کے رکھ دیا، اور کیسا بدل کے رکھ دیا، بات یہیں تک نہیں رہ گئی کہ بدل کے رکھ دیا، بات یہاں تک رہ گئی کہ جب زوجہ یزید نے سیدانیوں کو کھلے سر دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی ردا پھینک کے جو ہے دربار یزیدی میں آ گئی. اور دربار یزیدی میں آنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے یزید اپنے دوست کی ردا اٹھاتے ہوئے اس کے سر پہ ڈالتا ہوا کہتا ہے تو نے یہ کیا کر دیا، مجھے رسوا کر دیا. دربار میں سر کھلے آ گئی. ایک مرتبہ اس کے کندھے پہ ہاتھوں کو مارتے ہوئے کہتی ہے ظالم میری ردا کی اتنی پرواہ ہے
اور یہ نبی زادیاں سر کھلے ہیں. پتا چلا حسین نے یزید کے بیٹے کو بدلا, پتا چلا حسین نے یزید کی بیٹی کو بدلا, پتا چلا حسین نے یزید کی زوجہ کو بدلا, پتا چلا حسین نے حر کو بدلا, پتا چلا حسین نے وہب قلبی کو بدلا, پتا چلا حسین نے زہیر قین کو بدلا. حسین کی شہادت اتنی عظیم ہے جو دنیا کو بدل دیتی ہے. جو خود بدل دیتے ہیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں, جو دنیا کو بدل دیتے ہیں اسے کربلا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. حسین نے خود کو بدلا, حسین نے کربلا کو, کربلا میں, اور پھر اس کے بعد فقط یہ تو وہ اثرات ہیں, فقط اتنے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جب یزید کا دربار لگا ہوا تھا تو سفیر روم آیا ہوا تھا, اور جب سفیر روم آیا ہوا تھا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کا سر, سفیر روم نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. کہا کون حسین ابن علی؟ کہا فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی. کہا کون فاطمہ؟ کہا تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ. کہا ہاں ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ. کہنے لگا یزید تم کتنے لوگ نالائق ہو, خدا کی قسم حضرت عیسیٰ جس گدھے پر سواری کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی ایک سم کی نشانی ہے اور ہم سال اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ارے تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے تو اپنے نبی کا کفن بھی نہ میلے ہونے دیا اور حسین ابن علی کو قتل کر دیا. پتا چلا سفیر روم بدل گیا. حسین کی قربانی کتنی عظیم ہے جو دربار کو بدل دیتی ہے, جو شاہوں کو بدل دیتی ہے, جو بادشاہوں کو بدل دیتی ہے. حسین ابن علی کی قربانی اتنی عظیم ہے, حسین نے بدل دیا. اور جب حسین کا انقلاب اتنا عظیم, حسین جو انقلاب لے کے آئے ہیں وہ سارے نبیوں سے بہتر. حسین نے جو قربانی دی ہے, اس لیے کہ جب ہم انقلاب حسینی کو دیکھتے ہیں تو سارے پیغمبر جو آئے ہیں ان کا زمانہ اور تھا, حسین کا زمانہ اور تھا. خدا کی قسم توجہ سے سنیے گا, حسین کا انقلاب کتنا عظیم ہے. مثلا جناب آدم سے شروع ہوتی ہے بات. آدم نیک الگ ہیں اور برے الگ ہیں. جناب نو تک آ جائیے, امام حسین علیہ السلام جو اپنی بیوی بچوں اور اپنی بہنوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے, یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں, نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو سب کو یہ اعتراض کر دینا چاہیے, اگر نہیں امر بالمعروف کے لیے نکلنا اسی کو کہتے ہیں تو نوح کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا, اپنے بچوں کو لے کے نکلنا چاہیے تھا. ابراہیم کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا, اپنے بچوں کو لے کے نکلنا چاہیے تھا. یہاں تک کہ خود جناب یعقوب کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا, جناب شعیب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا, جناب اسماعیل کو ایسا کرنا چاہیے تھا. مگر کسی نبی نے ایسا نہیں کیا جیسا حسین ابن علی نے کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ کسی نبی نے ایسا نہ کیا جیسا حسین ابن علی نے کیا. میں کہوں گا جو حالات حسین کے زمانے میں تھے وہ حالات کسی نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں. اس لیے کہ ابراہیم کے زمانے میں نیک الگ تھے برے الگ تھے, نوح کے زمانے میں نیک الگ تھے برے الگ تھے, محمد مصطفیٰ کے زمانے میں نیک الگ تھے برے الگ تھے. مگر حسین کے زمانے میں آتے آتے جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی تو شراب بھی پی رہا تھا. حسین نے بھری دوپہر میں شراب کو الگ کر دیا, خلافت کو الگ کر دیا. ایک دو پیر کی اگر مثلا رہ جاتا اسی طریقے سے تخت خلافت تو دنیا کو آج کہنے کا موقع مل جاتا کہ اگر اسلام میں شراب نہیں تھی تو تخت خلافت تک کیسے خلیفۃ المسلمین کیسے شراب پی رہا تھا. یزید نے دین کو اور حرام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا, شراب کو اور خلافت کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا, زنا کو اور خلافت کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا, جو عیاری و مکاری اور سود کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا. امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, لہذا ایک بڑی دوپہری میں حرام کو الگ کیا حلال کو الگ کیا. اور جب یہ دوپہر میں ہو گیا تو سب کے سلام آئے, موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام, عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام, محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پہ سلام. پتہ لگا حسین کا انقلاب کتنا عظیم ہے, حسین کا انقلاب کتنا عظیم ہے. حسین انقلاب لے کے آئے. اور کسی نے کسی عالم دین سے جو ہے سوال کر لیا,
بلکہ ایک بڑی سی کانفرنس تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو بہت بزرگ عالم دین تھے ہماری ہندوستان کے, انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ میں ہوتی. اور اس کے بعد کربلا سے پہلے بدھ میں نماز پڑھی کہ نہیں لوگوں نے؟ اور کسی میں یہ کہنے کی جرأت نہیں تھی کہ یہ بدھ میں کیسے جمعے کی نماز ہو گئی, 2 رکعت کی جگہ صبح کی 4 رکعت پڑھ لی. اور کسی میں یہ کہنے کی جرأت نہ تھی. حسین نے زمانے کو اتنا بدل دیا, 1400 سال کے بعد آج کوئی 2 منٹ پہلے تو پڑھ کے دکھائے. حسین بتا رہے ہیں جن کا انقلاب صدیوں پہ غالب آ جائے اسے حسین کہتے ہیں. جس کا انقلاب صدیوں پہ غالب آ جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آج کوئی 2 لمحے سب کو امام حسین نے اتنا پابند بنا دیا, آپ ہی نہیں, آپ کے علاوہ بھی جہاں اذانیں ہو رہی ہیں وقت سے پہلے کوئی کر کے تو دکھائے. وہ مانتے نہ مانتے ہو, کہتے نہ کہتے ہو, مگر وہ بھی نہ جانتے ہوئے سیرت پر حسین کی عمل کر رہے ہیں. ان میں بھی اتنا جذبہ آ گیا ہے کہ کوئی 2 منٹ پہلے اذان کہہ کے تو دکھائے. حسین نے سب کو بیدار کر دیا. اور اس سے پہلے مسلمانوں کا مجمع سماج 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد کہہ بھی رہا تھا کہو اور پڑھا دوں. اور زنا کے بعد مسلح تک پہنچ گیا تھا ظالم. اور حسین ابن علی نے کتنی طہارت پیدا کر دی دین میں, حسین نے کتنی شجاعت کے ساتھ, یہ حسین کا انقلاب ہے. لیکن اس انقلاب کے پیچھے حسین کو جو قربانیاں دینی ہے, جو قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی نے, خدا کی قسم ان قربانیوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگیں گے, بلکہ اگر ہم تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے تو ہماری نیند چلی جاتی ہے. مگر واہ رے اللہ اکبر, حسین ابن علی کا کلیجہ, جنہیں پتا ہے میرے بعد میری چھوٹی سی بچی سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے, مگر حسین جانتے ہیں نہیں, دین سے بڑھ کے سکینہ نہیں ہے. جنہیں پتا ہے میری بہنوں کو بیریدہ کر کے رسن بستہ کیا جائے گا. لوگ 11 محرم کے بعد ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو تو جمع کر کے جو ہے دفن کر دیا, لیکن حسین کے بچے حسین کے جنازے کو پامال کر دیا اور حسین کے بچوں کو لے کے اسیر کر کے لے کے چلے. اور جب حسین کے بچوں کو لے کے اسیر کر کے چلے, جانتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ لاشیں امام حسین سے جناب زینب کو گزارا, ارے جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا تو حسین کی لاش رہی کہاں گئی؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے بدن تھا حسین ابن علی کا. اور ایک مرتبہ جب یہ سید سجاد گزر رہے تھے, ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ارے بیٹے کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. سید سجاد آخر میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں, اے پھوپھی اماں ارے ذرا غور تو کرو, ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گور و خراب کفن پڑا ہوا ہو, لو اجرکم اللہ. لیکن جناب زینب نے جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا, ارے اب جناب زینب رک نہ سکی, اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور ایک مرتبہ لاش حسین کو کر کے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے پروردگارا حسین کی قربانی کو قبول کر لے. لو لاشوں سے گزارتے ہوئے یہ ظالم 11 محرم کو لے کے چلے, اور روایت یہ ہے ان ظالموں نے جو ہے سیدانیوں کے ہاتھ جو باندھے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں باندھے ہیں بلکہ پسے گردن سے باندھے ہیں, اور بچوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا. روایت کا فقرہ ہے جب اونٹ چلتا ہے تو ڈولتا ہوا چلتا ہے, جب چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ پہ ڈولتے تھے تو ماؤں کی طرف دیکھتے تھے, اے مائیں ارے ہم گرے جا رہے ہیں. ارے وہ سیدانیاں کیا کرے جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے, بچہ گر جاتا تھا اور بچہ مر جاتا تھا اور ماں فقط روتی رہ جاتی تھی, ارے میرا بچہ گر گیا, میرا بچہ مر گیا. ظالموں نے کیسا ستم کیا, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا امام حسین کی سیرت, ان کی زندگی, ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارا جن صاحبان ایمان نے غور و فکر کر کے باطل کو چھوڑ دیا ہے ان کا تذکرہ اصحاب کہف کی صورت میں تو نے بیان کیا ہے.
مالک ویسے ہی ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن مجید کی آیتوں سے ہمارے دل اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہماری آنکھیں، ہمارا کلیجہ، ہمارا دل، ہمارا دماغ اسلامی تعلیمات سے منور ہو جائے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، انسیت اور خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔